ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه رواه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام رواه الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب رواه أبو داود. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم قال نعم رواه الترمذي. عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم رواه الترمذي وأبو داود. عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر رواه مالك وأبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، رمضان المبارک شروع ہوا. روزے کے کچھ فضائل ہیں اور کچھ مسائل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو روزے کے فضائل بھی سنائے اور مسائل بھی بتائے. فضائل اس لیے سنائے تاکہ اس روزے کی عبادت کا شوق، ذوق، جذبہ بیدار ہو اور اس روزے کی عبادت کو ہر مسلمان خوشی خوشی ادا کرے، سعادت سمجھ کے ادا کرے، آخرت کے جو انعامات ہیں اس کو سامنے رکھ کے ادا کرے اور اس عبادت کو بوجھ نہ سمجھے، مشکل نہ سمجھے، سعادت سمجھے. تو فضائل سنائے کہ روزے پہ کیا ملے گا، کیا دولتیں اللہ نے روزے دار کے لیے آخرت میں جمع کی ہوئی ہیں، کیا کیا نعمتیں جنت کی روزے دار کو ملیں گی. یہ سارے فضائل حضرات صحابہ کرام کو روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے اور پھر روزے کے مسائل بھی سکھائے کہ بھئی یہ روزے کی جو عبادت ہے اسے اس طرح انجام دو جیسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی ہے، ان کی منشا اور چاہت ہے. اگر روزے کی عبادت کو اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی چاہت کے اعتبار سے کرو گے تو پھر یہ عبادت صحیح نہیں ہوگی. اور عبادت نام ہی بندگی کا ہے، اور بندگی کہتے ہیں
اطاعت اور فرما برداری کو، کہ بھئی بندگی اور عبادت کہتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے اسے اس کے مطابق اور اس کے طریقے سے ہی پورا کرنا ہے، اس میں اپنی کوئی مرضی نہیں چلانی، جیسے حکم ہے بس ویسے پورا کرنا ہے۔ شروع میں روزے کی عبادت ایسے ہوتی تھی ابتدائی اسلام میں کہ مغرب میں روزہ افطار ہوا، اور اگر کوئی سو گیا اتفاق سے اور پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی، تب کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، اب کھا پی نہیں سکتی، نیا روزہ شروع ہو گیا۔ یعنی اتنا سخت حکم تھا ابتدا میں روزے کا کہ بھئی افطار کیا اور سوچا کہ ابھی میں کھانا کھاؤں گا کہ نیند آ گئی، اب آنکھ کھلی تو نیا روزہ شروع، اب اگلے دن ہی افطار ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا، ایسا حکم تھا۔ اب کتنا مشکل حکم، صحابہ نے پورا کیا، بعض صحابہ سے یہ بات مشکل ہو گئی۔ ایک صحابی آئے اور کھیتی باڑی کرتے تھے، انصار کا مشغلہ کھیتی باڑی تھا، اور مدینہ پاک کی گرمی وہ ایک بہت شدت والی ہوتی ہے، تو سارا دن اپنے کھجوروں کے کھیت میں کام کیا اور نڈھال سے ہو کر غروب کے وقت گھر آئے، تو گھر والی نے کہا کہ میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں، آج آپ کا روزہ ہے۔ تو کہا جلدی لاؤ کھانا، بڑی سخت بھوک لگی ہے، پانی اور کھجور سے افطار کر لیا تھا، اب بھی روٹی بنانے لگی، روٹی بنا کر جب لائی تو یہ شوہر سو چکے تھے، آنکھ لگ گئی، سارے دن کا تھکا ہوا آدمی، تو آنکھ لگ گئی، اور بھئی بیوی نے کہا ارے سو گئے تم؟ کہاں آنکھ لگ گئی، اٹھ گئے تو بیدار ہوئے، اب تو کھانا نہیں کھا سکتے تم، سامنے گرم روٹی رکھی ہوئی ہے، سالن رکھا ہوا ہے، سارا دن کا بھوکا پیاسا ہے، اللہ کا حکم ہے بھائی، یہ ہے بندگی، اس کو کہتے ہیں بندہ ہونا، رک گئے۔ اب کیسے رات گزاری ہوگی، پھر دن، پھر کھیت میں چلے گئے، کھیت میں گئے، دھوپ کی شدت، گرمی، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، غشی آ گئی، پانی وانی ڈالا، پھر روزہ پورا ہوا، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت آ گئی کہ ارے بھئی یہ تم پر حکم سخت ہوتا ہے، ہم تمہارے لیے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے، چلو اب تم کیا کرو کہ فالآن باشروہن، ساری رات تم کھا پی سکتے ہو، سب کام کر سکتے، جو روزے کے منافی تھے وہ سب کام کر سکتے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، یعنی صبح صادق تک ساری رات کھاؤ پیو، بیوی سے ملنا ہے تو ملو، یہ ساری اجازت دے رہے ہیں ہم تمہیں، بس یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد بریک لگاؤ، ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور پھر مغرب تک کھانے پینے اور جماع سے رک جاؤ، یہ تین چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ تو فرمایا کہ ہاں آپ اس طرح کرو، تو یہ ہے بندگی، اپنی مرضی نہیں چلے گی کہ بھئی اب وہ صحابی اپنی مرضی چلاتے کہ ارے اب کیا کریں، سارا اگلے دن پھر جانا ہے دیہات کھیتی باڑی کرنے، تو پھر یہ رعایت، یہ لچک نہ تھی، اور بھی بہت سے واقعات ہوئے صحابہ کے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی فرما دی۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے مسائل بھی صحابہ کو تعلیم فرمائے اور ہر بات میں رہنمائی فرمائی۔ حضرات صحابہ، یہ جو احادیث مبارکہ پڑھی گئیں، اس میں اکثر حضرات صحابہ کرام آ رہے ہیں، اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اللہ کے رسول یہ بات پیش آ گئی، اللہ کے رسول یہ بات پیش آ گئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رہنمائی فرما رہے۔ تو اب کچھ مسائل ہیں ضروری جسے سمجھنا ہے، اور اس مسئلے عام طور پر کیا ہوتا ہے، آدمی روزہ رکھتا ہے اور مسائل سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، بلا وجہ۔ دیکھیے روزہ نام ہے کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ۔ اب نیت کا وقت کیا ہے؟ اب نیت کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، اب ایک آدمی سحری کر لے، اور نیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ تو ایک آدمی جب سحری کے لیے اٹھ رہا ہے تو کیوں اٹھ رہا ہے؟ روز تو نہیں اٹھ رہا، آج ہی اٹھ رہا ہے، اور جلدی جلدی سحری کر رہا ہے، چائے پی رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، تو
تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ معلوم ہے اس کے اندر جذبہ یہ کہ میں سحری کروں، اگلے دن روزہ رکھوں۔ اب اس نے پانی پیا اور سو گیا۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان، یہ جو الفاظ ہیں یہ نہیں بولے، تو یہ نیت کے الفاظ ہیں، یہ نیت نہیں ہے۔ نیت تو دل کا عزم، دل کے ارادے کا نام ہے، وہ تو پائی جا رہی ہے، وہ تو اس کا اٹھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو روزہ رکھنا ہے، اس کا اس وقت کھانا پینا ہی اس کی نیت ہے، اس کا عمل ہی اس کی نیت ہے۔ لہٰذا اگر اس نے یہ کوئی جملے نہیں بولے اور روزہ رکھ لیا تو روزہ ہو گیا اس کا۔ یہ جملے بول لینا ذرا استحضار ہے، اچھا ہے، افضل ہے، بہتر ہے، کہہ لے، تاکہ جو دل کا ارادہ تھا، جو دل کا جذبہ تھا، جو عمل تھا، اس کا استحضار زبان سے کر لیا تو یہ اچھا عمل ہے، بہتر ہے، کہہ لینا چاہیے۔ تو اس لیے یہ نیت کے الفاظ ہیں، ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں لوگ بلا وجہ کی بحث میں پڑھتے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اور سنت میں یہ الفاظ نہیں آتے، حدیث میں دکھاؤ۔ تو بھئی یہ کہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ الفاظ سنت ہیں؟ یہ تو ایک دل کے ارادے کو ظاہر کرنے کے لیے تھا، دل کے نیت کے استحضار کے لیے تھا۔ کہہ لو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو ٹھیک ہے، کوئی سنت تھوڑی ہے کہ بلا وجہ کی اس میں بحث میں پڑ جائے آدمی۔ تو بہرحال نیت دل کے ارادے کا نام۔ کب تک کر سکتے ہیں؟ اب ایک آدمی ہے، اتفاق ہے رات کو سو گیا، آنکھ ہی نہ کھلی، اور صبح 10 بجے آنکھ کھلی، تو یہ ہے کہ نیت کا وقت، روزے رمضان کے روزے کی نیت کا وقت زوال سے پہلے پہلے تک ہے، زوال سے پہلے پہلے تک، یعنی سمجھے 12 بجے تک۔ تو 12 بجے سے پہلے پہلے اگر یہ نیت کر لیتا ہے، 11 بجے سے تک نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ شمار ہو جائے گا۔ آنکھ صبح 8 بجے کھلی فرض کیجئے، اب یہ کہے کہ ارے اب کیا میں کروں، اب تو روزہ چلا گیا، میں نے تو سحری نہیں کی، اور کھانا پینا شروع کر دے، بھائی اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کہے میرا روزہ کیسے ہوگا، تو یہ الٹا گنہگار ہو جائے گا، کیونکہ حکم یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسی کا روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے تو اسے تشبہ بالصائم کرنا ہے، روزے داروں کی طرح رہنا ہے سارا دن۔ مثلا صبح اٹھا 9-10 بجے، منہ دھو رہا ہے دکان جانے کے لیے، اور اتفاق سے پانی حلق میں چلا گیا کلی کرنے کے دوران، تو چلا گیا غلطی سے، روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا تو اب میں کھانا پینا شروع کر دوں، یار اب میرا روزہ تو چلا گیا۔ کہتے نہیں بھائی، ہم بندگی کے لیے آئے ہیں، خواہش پوری کرنے کے لیے دنیا میں نہیں ہے۔ اب میری خواہش یہ کہ یار اب روزہ تو ٹوٹ گیا، بلا وجہ کھانے پینے سے رکنے کی مشقت کیوں برداشت کریں؟ کہتے نہیں، ابھی بھی دوسرا شریعت کا حکم آ گیا ہے کہ تم تشبہ بالصائم کرو، روزے داروں کی مشابہت اختیار کرو، تم پر کھانے پینے کی پابندی اب بھی ہے، اگرچہ تمہارا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ ہاں اس کی تم قضا کرنا، گناہ نہیں ہے تمہیں، اس روزہ توڑنے کا گناہ نہیں ہے تمہیں، رہنا روزے داروں کی طرح۔ اب بتاؤ، تو کتنے لوگ ہیں مسائل سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے بلا عذر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ کہ بھئی 9 بجے 8 بجے آنکھ کھلی تو اب روزہ نہیں رکھا۔ کتنی خواتین ہیں آنکھ دیر سے کھلی، روزہ نہیں رکھا کہ اب سحری نہیں کی تو کیسے روزہ رکھیں؟ تو بھائی نیت کا وقت زوال آفتاب سے پہلے پہلے تک ہے، 11 بجے تک آدمی نیت کر لے روزے کی، بشرطے کہ بیچ میں کچھ کھایا پیا نہ ہو، تو یہ روزہ ہو سکتا ہے۔ اگلی بات دیکھو، روزہ غلطی سے ٹوٹ جاتا ہے، جیسے غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا۔ اب بعض لوگ بیچارے اس معاملے میں اتنے مشقت میں پڑ جاتے ہیں کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو کلی کرتے رہتے ہیں اتنا کہ حلق خشک ہو جاتا ہے۔ بھئی اس مشقت میں شریعت نے نہیں ڈالا، کلی کی اور ایک مرتبہ سارے منہ کا پانی اچھی طریقے سے تھوک دیا، بس۔ اب اس کے بعد جو منہ میں تراوٹ ہے، ٹھنڈک ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بھلے وہ حلق میں جاتی رہے، کیونکہ وہ پانی تھوڑی ہے، وہ پینا تھوڑی ہے، اس کو پینا تھوڑی کہیں گے، وہ تو حلق کی ایک جو ہے منہ کی ایک خود تراوٹ تھی، جیسے تھوک ہے خود بخود حلق میں جا رہا ہے، مستقل جا رہا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو وہ جو ٹھنڈک تھی اور وہ جو تراوٹ تھی، وہ گویا ایک قسم کی تھوکی ہے، پانی کے اثر کی وجہ سے اس میں ٹھنڈک ہو گئی ہے، اور ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے، خصوصاً وسوسے والے آدمی، اس کو یوں لگ رہا ہے کہ نہیں یار یہ تو پانی ہے۔
اب وہ تھوک رہا ہے یہاں تک کہ حلق میں کانٹے پڑ جاتے ہیں، اور پھر اس کو روزے سے ڈر لگتا ہے کہ یار یہ روزہ تو بڑا مصیبت ہے، مجھے تو تھوک کے میرا حلق میں کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ تو بھائی یہ کانٹے حلق میں اس نے خود ڈالے ہیں، مشقت خود اس نے اختیار کی ہے، شریعت نے تو یہ پابندی نہیں لگائی تھی۔ شریعت تو اتنا کہتی ہے کہ بھائی اچھی طریقے سے ایک کلی کر لو، تمہیں یہ اطمینان ہو جائے کہ پانی کا کوئی ذرہ کوئی قطرہ اندر نہیں ہے، تو بس ہو گیا۔ تو روزہ شروع ہوا تو اس میں کلی کے اعتبار سے یہ حکم ہے کہ اس میں زیادہ آدمی مشقت میں نہ پڑے۔ ہاں، وضو کے دوران اتفاق سے پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں خطان روزہ ٹوٹنا، غلطی سے روزہ ٹوٹنا، اس پر گناہ نہیں ہوتا، البتہ روزے داروں کی طرح سارا دن گزارنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اب اگلی جو یہ ابھی روایت پڑھی بخاری شریف و مسلم شریف کی، وہ مسئلہ آ رہا ہے کہ بھول کر کھانا پینا کر لیا تو کیا حکم ہے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھول جائے اور روزے سے ہو اور بھول کر روزے کی حالت میں کھا لیا یا پی لیا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے روزے کو پورا کرے، مکمل کرے۔ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، اللہ نے اس کو کھلایا ہے، اللہ نے اس کو پلایا ہے۔ یعنی اس کو تو یاد ہی نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، اب یہ اٹھا، روزانہ اس کی عادت تھی کہ صبح 10 بجے اٹھ کے فریج کھولتا ہے، پانی بھرتا ہے، پی لیتا ہے، تو آج بھی اٹھا حالانکہ روزہ تھا، اس کو یاد ہی نہیں میرا روزہ ہے، اور فریج کھول کے پورا گلاس بھرا ٹھنڈے پانی کا پی لیا، اور پھر یاد آئے گا ارے یہ کیا ہو گیا، میرا روزہ ہی گیا، تو روزہ نہیں گیا۔ یہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ اس بھول کر پورا گلاس پینے سے روزہ نہیں ٹوٹ رہا، اور وضو کر رہا ہے، اس کو یاد ہے کہ میرا روزہ ایک قطرہ پانی جا رہا ہے تو روزہ ٹوٹ رہا ہے۔ یہ ہے بندگی، اس کو کہتے ہیں بندہ ہونا، کہ بھئی جو ان کا حکم ہے وہ ماننے، چاہے عقل میں آئے یا نہیں۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ پورا گلاس پیا ہے، اس کا روزہ ٹوٹنا چاہیے، اس کا تو ایک قطرہ غلطی سے چلا گیا ہے، اس کو تو نہیں پینا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں نہیں، قطعاً پانی حلق میں گیا، غلطی سے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا کرنی پڑے گی، گناہ نہیں ہوگا۔ اور بھول کر چلا گیا، بھول کر پی لیا، سارا گلاس پی لیا، کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے، پھر یاد آئے کہ ارے یہ کیا ہوا، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، اور اس کا کوئی روزہ نہیں ٹوٹا، اس کا روزہ پورا ہو گیا۔ ہمارے ایک دوست تھے مولوی صاحب، انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ میں نے ایک دن نفلی روزہ رکھا، بھول کا قصہ۔ ابھی میں 10-11 بجے ایک دوست سے ملنے گیا، اس نے بوتل منگا لی، میں نے آدھی بوتل پی تو مجھے یاد آیا کہ ارے میرا تو روزہ ہے۔ میں نے کہا ارے بھائی میرا روزہ ہے، تو نے مجھے کیا پلا دیا؟ اس کو میں نے واپس رکھ چھوڑ دیا۔ اچھا بھی ظہر کے بعد میں ایک اور دوست کے پاس ملنے گیا، اس نے بھی بوتل منگا لی، آدھی وہاں پی گیا، یاد ہی نہیں کیا میرا روزہ ہے، اور پھر ہوش آیا تو ارے میرا تو روزہ ہے۔ اب اللہ اسے پلا رہے ہیں، اس کے مقدر کی روزی اس کے منہ میں ڈالی جا رہی ہے، اور اس کو بھلا دیا کہ تیرا روزہ ہے۔ یہ بھول من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے بھول آئی ہے، اور ایک دن میں 2 دفعہ آ رہی ہے۔ یہ نظام اوپر سے چلتا ہے، اس کو کھلایا جا رہا ہے، اس کا پرایا جا رہا ہے، اس کا رزق اس کے پیٹ میں پہنچایا جا رہا ہے، حالانکہ اس کی نیت یہ تھی کہ میں نہیں کھاؤں گا سارا دن، میں نے روزہ رکھا ہے، مگر من جانب اللہ اس کا مقدر ہے تو کیا کرے گا؟ تو اب روزہ نہیں ٹوٹا کہ اس نے بھول کر پیا ہے، نسیان ہو گیا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور خطاً اگر کوئی چیز کھا لی پی لی حلق میں چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اگلی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں لا یفطرن الصائم، اس سے روزے دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسائل سکھا رہے ہیں حضرات صحابہ کرام کو کہ روزے کی عبادت کے مسائل یہ ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 3 چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ایک حجامہ کروانے سے، دوسرے الفاظ میں کہہ لو خون نکلوانے سے۔ تو اگر کوئی روزے کی حالت میں خون نکلواتا ہے، خون ٹیسٹ کرتا ہے، شوگر ٹیسٹ کرتا ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور جو ہے انجیکشن لگواتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو حجامہ خون نکلوانا، تو خون نکلوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب دیکھو، اب کسی کو ضرورت پیش آ گئی روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروانے کی تو کروا سکتے ہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
کسی کو ضرورت پیش آ گئی خون دینے کی اور ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی تمہیں کوئی کمزوری نہیں ہوگی، تم دے سکتے ہو خون، تو دے سکتے. ہاں اگر کمزور آدمی ہے اور خطرہ ہے کہ روزہ توڑنا پڑے گا پھر نہ دے، پھر اجازت نہیں ہوگی. ہر آدمی کے لیے الگ حکم ہوگا شریعت میں. کسی کے لیے دینے کی اجازت ہوگی، کسی کے لیے دینا مکروہ ہوگا. اس لیے مکروہ ہوگا کہ اس نے روزہ دے کر اپنا خون دے کر اپنے روزے کو توڑ دیا، توڑنے کے قریب کر دیا. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلے زمانے میں جو یہ حجامہ ہوتا تھا تو منہ سے خون چوسا جاتا تھا، وہ نالی لگا کے خون چوستے تھے. تو ایک روایت میں آتا ہے یہ حجامہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک روایت میں یوں آتا ہے. محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ٹوٹ جانا یعنی ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خون روزے کی حالت میں چوس رہا ہے، ممکن ہے کہ حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور جس کا خون نکالا جا رہا ہے ممکن ہے کہ کمزور آدمی ہو، خون ذرا زیادہ نکل گیا تو روزہ توڑنا پڑ جائے گا اس کو. تو افطر الحاجم والمحجوم، حاجم اور محجوم کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے. اور اس حدیث میں صراحتاً فرمایا کہ حجامہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون نکلوانے سے گویا روزہ نہیں ٹوٹتا. اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہاں بہت سے خواتین، بہت سے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ الٹی آ گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، بس اب کھانا پینا شروع کر دو، اب ہم کیا کریں کہ الٹی آ گئی. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے منہ بھر کر آ جائے. منہ بھر کر قے آنے سے وضو ٹوٹتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. بھلے بار بار آتا رہے، سارا دن الٹی آتی رہے آدمی کو، روزہ نہیں ٹوٹتا الٹی آنے سے. اور آدمی سحری کرتا ہے، پانی پیتا ہے، پھر اچانک ڈکار آتی ہے، کچھ پانی اوپر آتا ہے، کچھ نیچے چلا جاتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اس سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور پورا منہ بھر کر کے آ جاتی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. جب شریعت نے رعایت دے دی تو پھر کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی. ہاں ایک کیس سے ٹوٹتا ہے جو عام طور پر ہمیں پیش نہیں آتی، وہ یہ ہے کہ جی آدمی کا متلا رہا ہے، بے چینی ہو رہی ہے، پھر وہ انگلیاں ڈال ڈال کے کرتا ہے. اور ایسا کون کرتا ہے؟ ایسا تو روزے کی حالت میں اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو تو اس قے سے روزہ ٹوٹے گا، اس لیے کہ وہ تو انگلیاں ڈال ڈال کر کے کی گئی ہے. یہاں تو جو ہمیں عام طور پر جو مسئلے پیش آتے ہیں وہ خود بخود قے آ گئی. معدے میں گرانی تھی، طبیعت پہ بوجھ تھا اور اچانک ایک قے آ گئے، پورا جو کھایا تھا باہر آ گیا. تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کلی کر کے مطمئن ہو جائے اور روزے کو پورا کرے. اور تیسری چیز فرمائی احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کہ آدمی سویا اور روزہ رکھ کے اور اس کو احتلام ہو گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور غسل کر کے اپنا روزہ پورا کرے. اور اسی کے ضمن میں ایک اور مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک آدمی سحری کے لیے اٹھا، اب اس کو حاجت ہے غسل کی اور سحری کا وقت بھی ہے کم، سحری کرتا ہے تو غسل نہیں کر سکتا، غسل کرتا ہے تو سحری رہ جاتی ہے. تو شریعت نے یہ اجازت دی کہ پہلے سحری کر لے اور پھر سحری کرنے کے بعد آرام سے غسل کر لے. ہاں نماز کا وقت قریب ہے، جلدی سے پھر غسل کر کے نماز پڑھ لے. مگر یہ ہے کہ غسل کی حاجت کی حالت میں روزہ شروع کر دے تو جائز ہے، منع نہیں ہے، اس کی بھی اجازت ہے کہ حاجت غسل کی پہلے سحری کرے اور پھر غسل کر کے نماز فجر ادا کرے. شریعت نے اس کی رعایت دی ہے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ 12 بجے دکان سے آئے، کھانا کھایا اور سحری کی نیت کر کے سو گئے کہ یار سحری میں کون اٹھے گا، بس سو جاتے ہیں. ابھی 12 بج گئے، 1 بج گیا ہے، 2 بج گئے ہیں تو آنکھ نہیں کھلے گی، بس سحری کی نیت کی اور سو گئے. اور پھر اتفاق سے آنکھ کھل گئی، اعلان ہو رہا ہے ابھی 5 منٹ باقی ہیں، اب پانی پینا ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے. اب یہ سوچیں میں نے تو نیت کر لی، اب میں کیا کروں؟ تو بھائی چاہے 1000 نیتیں کر لے، صبح صادق سے پہلے کھانے پینے کی اجازت ہے، بھلے نیت کرتا رہے. لہٰذا اب اس کو پانی کی حاجت ہے، دوبارہ اس کو کچھ کھانا پینا ہے، تو ابھی صبح صادق باقی ہوئی نہیں ہے، وقت باقی ہے تو دوبارہ کھا لے، دوبارہ پی لے. یعنی جو رات میں نیت کر لی تھی اس سے روزہ شروع نہیں ہوا، کیونکہ ابھی روزہ کے شروع ہونے کا وقت ہی نہیں آیا، تو نیت کیا کرے گی؟ تو بعض لوگ بیچارے مشقت میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار ہم نے تو روزے کی نیت کر لی، اب ہم کیا کھانا پینا کریں. تو بھائی شریعت نے اجازت دی ہے، صبح صادق تک بھلے پہلے نیت کر کے سو گئے پھر بھی کھا پی سکتے ہیں. ایک آدمی آدھے گھنٹے پہلے اس نے کھا لیا پی لیا اور جو ہے پانی بھی پی لیا اور پیسٹ بھی کر لی، مسواک بھی کر لی اور مطمئن ہو گیا اور
دعائیں مانگنے میں لگ گیا. اب کسی نے کہا 5 منٹ پہلے سائرن ہونے سے پہلے کہ بھائی پانی پی لو پانی پی لو، اب اس کو پانی بھی پینا ہے. وہ کہتا ہے میں نے نیت کر لی بھائی، میں نے نیت کر لی. بھائی نیت کر لی، ابھی اگر جی کر رہا ہے تو پی لو، ابھی وقت ہے تو پینا چاہتا ہوں مگر کیا کروں، میں نے تو نیت کر لی، اب میں کیا کروں؟ تو بھائی جا کے علماء سے پوچھو. رعایت ملی ہوئی ہے کہ اس وقت بھی آدمی پانی پی سکتا ہے کہ ابھی صبح صادق کا وقت باقی ہے. تو یہ بھی مسائل ذہن نشی رہیں تو روزے کی عبادت آسان ہو جاتی ہے، مشکل نہیں رہتی. اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر مسئلہ پوچھا. دیکھیے صحابہ کی عجیب زندگی تھی، ایک ایک بات آ کر نبی سے پوچھتے تھے، شرم جھجک نہیں کرتے تھے، آ کر مسائل پوچھتے تھے. آ کر مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے رسول میں روزے کی حالت میں بیوی سے کا بوسہ لے سکتا ہوں، لپٹ چپٹ سکتا ہوں بیوی سے؟ فرخص لہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی کہ ہاں تم لپٹ چپٹ سکتے ہو. دوسرے شخص آئے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا، ان کو منع فرما دیا کہ نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے. اب دیکھیے سائل کی حالت دیکھ کر جواب دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ایک کو منع فرما دیا اور ایک کو اسی عمل کی اجازت دے دی روزے میں. کس کے لیے اجازت ہے کس کے لیے اجازت نہیں ہے یہ شریعت فیصلہ کرے گی. ایک بہت بڑے مفتی صاحب تھے، ان کے پاس ایک شخص نے آ کر مسئلہ پوچھا، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. آ کر مسئلے پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت مفتی صاحب یہ مسئلہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو قاتل کی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انہوں نے اس کو اوپر سے نیچے سے دیکھا اور کہا نہیں ہوگی قبول، سخت وعید ہے، قاتل کی سزا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے، وہ جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا. وہ چلا گیا. وہ ایک اور شخص آیا، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، کہا مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا. کہا کہ قاتل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اگر کوئی کسی کو قتل کر دے؟ تو اوپر سے نیچے تک دیکھا، ہاں ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، قاتل کی بھی توبہ قبول فرما لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تو کافر توبہ کر لے مسلمان ہو جائے تو اس کا کفر معاف کر دیتے ہیں، تو قاتل ہے اس کو بھی معاف کر دیں گے. تو اچھا وہ بھی چلا گیا. شاگرد نے کہا حضرت یہ کیا سوال، ایک جواب دو، ایک کو آپ نے قتل کی معافی کا مسئلہ بتا دیا، ایک کو کہا کہ معافی نہیں ہوگی، یہ کیا؟ میں فرمایا پہلا جو شخص تھا نا اس نے ابھی قتل کیا نہیں تھا، اس کا ارادہ تھا کہ قتل کروں گا، تو اگر معافی ہے تو قتل کر دوں گا اور پھر اللہ سے توبہ اللہ کر لوں گا. تو اس کو تو میں نے جو جانچ لیا، اس کے سوال کا اسٹائل، اس کے سوال کا انداز، اس سے میں نے پرکھ لیا کہ اس کا ارادہ قتل کا ہے، ابھی قتل کیا نہیں ہے، تو اس کو تو ڈرا دیا کہ نہیں بھائی تمہیں اجازت نہیں ہے. وہ جو دوسرا آیا تھا وہ بیچارہ قتل کر کے آیا تھا اور مایوس تھا، تو اس کو ہم نے اللہ کی رحمت سے کی امید دلا دی کہ مایوس کیوں ہوتے ہو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، توبہ کرو، معافی مانگو اللہ سے. تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ انہی سے ہی یہ سب سیکھا گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو تو منع فرما دیا اور ایک کو اجازت دے دی. فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ، اب دیکھا کہ جس کو اجازت دی تھی شیخ، وہ بوڑھا شخص تھا، تو بوڑھے آدمی کو اجازت دے دی کہ اگر یہ ساتھ لیٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں. وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ، جس کو منع فرمایا تھا شابٌ، وہ نوجوان تھا، تو اگر اس کو اجازت دیتے تو ہو سکتا ہے یہ برداشت نہ کر سکتا، روزہ توڑ دیتا. تو دیکھو ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لو، خصوصاً وہ نوجوان جن کی شعبان میں شادی ہوتی ہے، رجب میں شادی ہوتی ہے، نئے نئے جوڑے ہوتے ہیں، مسائل بیچاروں کو معلوم نہیں ہوتے، پوچھنے کی ہمت جھجک شرم کی وجہ سے ہوتی نہیں، لہٰذا رمضان کے مہینے میں سحری کر کے جب سوتے ہیں تو شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور ملاپ ہو جاتا ہے. تو اگر روزے کی حالت میں بیوی سے مل لیے تو روزہ ٹوٹ گیا. جیسے کھانے سے، روزے کی حالت میں کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، پینے سے ٹوٹتا ہے، ایسے بیوی سے ملنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ چونکہ جان بوجھ کر توڑا ہے تو صرف قضا سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، 60 روزے کفارے کے رکھنے پڑیں گے. 61 روزے ہو گئے، ایک روزہ قضا کا اور 60 روزے کفارے کے. اتنا سخت جرم ہے یہ، اور مسئلہ عموماً پتہ نہیں ہوتا اور بیچارے لوگ یہ کام کر جاتے. تو 60 روزے، اور وہ بھی کیسے؟ متتابعین، لگاتار پے در پہ. ایک شخص جو ہے کفارے صوم کے روزے شروع کرتا ہے، 55 روزے رکھ لیے اس نے،
بیچ میں کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑا. 56واں دن آیا اس کو بخار آ گیا تو اس نے ایک روزہ چھوڑ دیا. اب اثر نو شروع کر. 60 روزے پے در پہ رکھنے, بیچ میں ایک روزے کی بھی اجازت نہیں ہے, چاہے بیمار ہو چاہے کچھ بھی ہو, 60 روزے پورے کرنے. اب بتاؤ کتنا سخت حکم ہے. اور جو یہ پورا نہ کر سکے تو اس کو چاہیے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے. یہ 60 مسکینوں میں سے ہر ایک کو صدقۃ الفطر دے. 250 روپے کا صدقۃ الفطر بنتا ہے, تو جو ہے تقریباً 15,000 روپے بن گئے. 15,000 روپے بیوی کی طرف سے, 15,000 شوہر کی طرف سے, 30,000 روپے چلے گئے کفارے میں. بتاؤ, نفس مسئلے سے واقف نہیں تھے تو اتنا بڑا جرم ہو گیا, اتنا بڑا نقصان ہو گیا. اور بھائی یہ تو چلو دے دے گا, مگر جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اس سے کیسے بچے گا؟ جو اتنا بڑا پروفٹ تھا, جو لاس ہوا, وہ اس کا خسارہ کیسے پورا ہوگا؟ وہ ایک بزرگ کی جماعت چلی گئی تو انہوں نے سوچا کہ بھئی جماعت چلی گئی تو یہ آتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب 27 مرتبہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں 27 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں نماز کو. نماز 27 مرتبہ پڑھیے. اب عشاء کی نماز ہوگی, 27 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی تو بتاؤ کتنی رکعتیں ہوگی؟ اب 27 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھ کے رات کو سوئے تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے 27 مرتبہ نماز تو پڑھ لی, مگر جو امام کے ساتھ آمین کہنے کی بات ہے وہ تمہیں نہیں ملی. وہ آمین کیسے حاصل کرو گے کہ جب امام والضالین کہتے ہیں اور مقتدی آمین کہتے ہیں تو مقتدی کی آمین کے ساتھ فرشتہ بھی آمین کہتا ہے, اور جس کی آمین فرشتے کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو فرمایا حضرت آپ 27 مرتبہ پڑھنے کے تو پڑھ لی, مگر وہ آمین فرشتوں والی آمین تمہیں نہیں ملی, وہ نہیں ملی. تو اب یہ 60 روزے بھی رکھ لے, 30,000 بھی دے دے, مگر کیا ہوگا؟ وہ جو سعادت تھی, وہ جو دولت تھی, وہ جو انعام تھا, اس سے تو محرومی ہے. اس لیے بھائی مسائل آدمی پہلے سے سیکھ لے اور ان مسائل میں جھجک شرم نہ کرے, ورنہ اپنا ہی نقصان کرے گا آخرت کے اعتبار سے. اگلی کتنے بجے سمجھ کتنے بجے اگلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہنے لگا اشتکیت عینیا, اللہ کے رسول میری آنکھوں میں درد ہے. افاقتحل وانا صائم, کیا میں سرما لگا لوں حالانکہ میں روزے سے ہوں؟ دیکھیے آ کے مسئلہ پوچھ رہے, دوسرے الفاظ میں کہہ لو آنکھوں میں دوا ڈالنے کا مسئلہ پوچھ رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نعم, ہاں ڈال سکتے. تو اس سے یہ مسئلہ ظاہر ہوا کہ روزے کی حالت میں آنکھوں میں قطرے ڈالنا جائز ہے. آنکھ میں قطرے ڈال سکتے ہیں, ناک میں ڈالنا منع ہے. ناک میں اگر قطرے ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ناک میں انہیلر لیں گے, وکس انہیلر اگر ناک میں لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. سانس ہو رہا ہے وینٹولین انہیلر لیں گے تو انہیلر سے روزہ ٹوٹ جائے گا. کہ یہ ساری چیزیں براہ راست منہ کے راستے سے, ناک کے راستے سے معدے میں جا رہی, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آنکھوں میں دوا ڈالی, چاہے اس کے اثرات, اس کا کڑوا پن, اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو. سرما لگایا, اس کا کالا پن تھوک میں آ رہا ہے, پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور کانوں میں دوا ڈالنے سے پہلے متاخرین علماء فرماتے تھے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب جدید تحقیق یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا, مگر احتیاط یہی ہے کہ نہ ڈالے تو بہتر ہے. ہاں کوئی بہت ہی مجبور ہو, ناقابل برداشت درد ہو, اور ڈاکٹر کہتا ہے قطرے ڈالو گے تو یہ درد صحیح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا, تو پھر وہ اس گنجائش پر عمل کر لے, ورنہ پھر وہ احتیاط پر ہی عمل کرے کہ حالت روزے میں کانوں میں دوا نہ ڈالے. ہاں کانوں میں درد ہے تو درد کا انجیکشن لگوا لے, درد کے انجیکشن لگوانے سے درد رک جائے گا اور روزہ بھی محفوظ رہے گا. ایسے ہی جسم میں کسی بھی حصے میں درد ہو رہا ہے, ڈاکٹر کہہ رہا بھی دوا کھانی پڑے گی ورنہ درد صحیح نہیں ہوگا, تو دوا کھائے گا روزہ ٹوٹے گا, اور روزہ ٹوٹے گا گناہ نہیں ہوگا, ایک ہی قضا رکھنی پڑے گی. مگر روزے کو بچائے اور ڈاکٹر سے پوچھ لے کہ ڈاکٹر صاحب اگر انجیکشن ہو اس کا, اور انجیکشن سے وہ درد قابو میں آ جائے اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو تو کیا اس انجیکشن لگوا لیں؟ اگر ڈاکٹر اجازت دے تو پھر انجیکشن لگوا کے روزے کو بچاؤ بھائی. پھر یہ رمضان کی مبارک ساعتوں والا روزہ کہاں ملے گا؟ بڑی دولت ہے یہ. اور بھائی روزے کو خطرے میں نہیں ڈالنا. اب کیا ہوتا ہے, بہت سی عورتیں وہ صبح صبح سامان خریدنے چلی جائیں گی, مارکیٹ چلی جائیں گی,
اور پھر دوپہر کو جب آئیں گی تو دھوپ کی شدت اور پیاس کی وجہ سے نڈھال ہوں گی اور کہیں گے بھئی اب ہماری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اب ہم روزہ توڑ لیں، اور توڑ لیتی ہیں۔ تو بھائی تمہیں جانے کی ضرورت کیا تھی بازاروں میں روزے کی حالت میں؟ کون سی مجبوری تھی؟ اگر تمہیں خریداری کرنی تھی رات کو کرتی، روزے کے بعد کرتی۔ تو اب بلا وجہ بلا ضرورت اپنے روزے کو خطرے میں ڈالنا، ایسی کیفیت پیدا کر لینا کہ پھر روزہ توڑنا پڑ جائے، شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائی ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ صبح جلدی اٹھ کر بہت محنت کے کام کر لیتے ہیں اور پھر روزہ توڑ دیتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں، مجبور ہیں۔ تو مجبوری تو اپنے ہاتھ کی ہے، اس لیے روزے کی حفاظت کرنی چاہیے اور ایسا موقع نہ آنے دینا چاہیے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ اور سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر یہاں بھی مسئلہ سمجھ لینا چاہیے۔ ایک شخص 77 کلومیٹر کے ارادے سے اس کو باہر جانا ہے، اندرون سندھ مال دینے جاتا ہے، وصولی کرنے جاتا ہے، 77 کلومیٹر کا اس کا ارادہ ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار صبح مجھے جانا ہے کراچی، فرض کیجئے کراچی جانا ہے، تو اب جو ہے میں آج روزہ نہیں رکھتا، تو یہ غلط ہے۔ اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ سحری کرے، روزہ رکھے، سفر شروع کرے، اب سفر شروع کرنے کے بعد اب دیکھے کہ بھئی روزہ پورا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے تو پورا کرے، افضل ہے۔ سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ لینا افضل ہے۔ اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں برداشت نہیں ہوگا تو اب روزہ کھول لے، کوئی حرج نہیں، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ مگر ابھی سفر شروع ہوا نہیں، تو سفر شروع نہیں ہونے کی وجہ سے یہ مسافر نہیں بنا تو پھر اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو سحری بھی کرنی پڑے گی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ ہاں یہ کر سکتا ہے کہ یہ کہ یار روزہ توڑنا میرے لیے مشکل ہوگا، تو یوں کر لے کہ نیت کو مؤخر کر لے، 11 بجے تک نیت کا وقت ہے، تو اب یہ سفر میں 11 بج جائیں، اب یہ دیکھ لے کہ بھئی پورا ہو سکتا ہے تو نیت کر لے، پورا نہیں ہو سکتا تو نہ کرے نیت، اس طرح کر لے۔ مگر یہ کہ سفر کی وجہ سے روزہ ہی نہ رکھے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ روزہ نہیں رکھے گا گناہ گار ہوگا، جان بوجھ کر روزہ نہ رکھنے والوں کا گناہ اس کو ملے گا۔ اور ایک شخص لاہور سے آ رہا ہے حیدرآباد، اور اس نے سحری نہیں کی، صبح 10 بجے یہ گھر پہنچ گیا۔ اب 10 بجے جب یہ گھر پہنچ گیا تو دیکھو بھائی 10 بجے جب یہ گھر پہنچ گیا تو اب اس کو انڈے پراٹھے کھانے کی اجازت نہیں۔ یہ کہ یار میں نے تو روزہ رکھا نہیں ہے، اب میں گھر جا کے آرام سے جو ہے ناشتہ کروں گا، نہیں، اب یہ مقیم ہو گیا تو وہی حکم اس کو لگ گیا تشبہ بالصائم، روزے داروں کی طرح رہنے کا حکم لگ گیا۔ روزہ نہیں ہے، روزے داروں کی طرح مشابہت اختیار کرنے کا حکم لازم ہو گیا۔ اب یہ روزے داروں کی طرح سارا دن گزارے اور پھر اگلے دن اس کی بعد میں رمضان کے بعد اس کی قضا بھی کرے۔ یہ نہیں کہ 10 بجے آ کر کھانا پینا شروع کر دے، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگلی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے دیکھا مقام عرج پر، مدینے سے باہر ایک علاقہ تھا، کہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہیں اور سخت گرمی ہے، تو پیاس کی شدت کی وجہ سے یا گرمی کی شدت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر پانی ڈال رہے ہیں، یعنی امت کو رعایت عطا فرما رہے ہیں۔ حضور اپنے عمل سے ثابت فرما رہے ہیں کہ اگر روزے میں شدت ہو تو نہانا دھونا کر لو، پانی ڈال لو، ٹھنڈا گرم گیلا کپڑا رکھ لو، سب اجازت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت فرمایا کہ اگر روزے میں دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے مشقت ہو رہی ہے تو آدمی نہانا دھونا کر لے، ٹھنڈا پانی ڈال لے تو اس کی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری مسائل ہیں روزے کے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی نصیب فرما دیجیے۔ عشرہ رحمت رخصت ہو چکا، اللہ عشرہ مغفرت کی آمد ہوئی ہے، اس مغفرت کے عشرے میں ہمارے لیے مغفرت کو مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ اتقم من النار کے عشرے میں آگ سے خلاصی ہمارے مقدر میں لکھ دیجیے۔ اے اللہ اس طرح سے مبارک ماہ گزروا دیجیے جس طرح آپ کے پیارے، آپ کے محبوب و مقبول بندے گزارتے۔ اے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہر گناہ کو ہمارے کھاتے سے مٹا دیجیے۔
اور اے اللہ اطاعت اور فرما برداری والی زندگی ہمیں نصیب فرما دیجیے، ہر قسم کی عافیت اور سلامتی دے دیجیے، ہر قسم کی ناگہانیوں سے، حوادث سے، پریشانیوں سے، الجھنوں سے سب کی حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرمائیے، جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، خیر کے، عافیت کے، سلامتی کے، رحمتوں کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمته